خیر صاحب، ایک بڑے پیارے بھائی کا سوال آیا تھا کہ ان کی آپ سے ملاقات ہوئی اور آپ نے ان کو پڑھائی میں صرف استغفار بتایا اور کچھ بھی نہیں بتایا. تو وہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ کہیں قاری صاحب مجھے گناہ گار تو نہیں سمجھ رہے جو صرف مجھے استغفار کرنے کے لیے دیا ہے. عدنان بھائی ایسی بات نہیں ہوتی. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کسی کو کیا سمجھنا ہے. مجھ سے کوئی بندہ میرا عمل پوچھے اچھا. تو میرے پاس استغفار کا عمل ہے بس. اچھا. میں نے جو اس میں فائدہ دیکھا ہے، میں نے جو اس میں خیر دیکھی ہے، میں نے جو اس کے پڑھنے کے بعد حالات کو، معاملات کو بدلتے دیکھا ہے، مشکلوں کو حل ہوتے دیکھا ہے، مصیبتوں کو ٹلتے دیکھا ہے، تو اگر آپ میرے محسن ہیں تو میرا دل نہیں کرے گا کہ میں اپنے محسن کو بھی بتاؤں. میں نے جو اس میں سے فائدہ حاصل کیا ہے، جو خیر میں نے اس میں سے حاصل کی ہے، میرا دل کرتا ہے نا آپ بھی کریں. بے شک. بظاہر مریض کو ہم سمجھا نہیں سکتے ہوتے، نہ اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ مریض کو ایک ایک چیز سمجھائیں. صرف مریض کو وہ بتا سکتے ہیں کہ بھائی یہ کر لو، کرے گا تو فائدہ ہوگا. ہاں جہاں تک پوائنٹ ہے کہ کیا کوئی گناہ گار کو استغفار بتایا جاتا ہے تو ایسی بات نہیں ہے. اچھا. استغفار بتانے کا مقصد ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے بتایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. استغفار کرو گے میں تمہاری مشکلیں آسان کر دوں گا، پریشانیاں دور کر دوں گا، تکلیفیں دور کر دوں گا. احادیث میں ایسے آتا ہے، نبی اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں قرآن میں، استغفار کرو گے میں تمہارے جو ہے وہ بارشیں بھی نازل کروں گا، باغات بھی دوں گا، رحمتیں بھی کروں گا. بہت ساری اللہ تعالیٰ نے بتائی یہ چیزیں. اور میں تمہاری مال کے ساتھ، بیٹوں کے ساتھ مدد بھی کروں گا. دوسری طرف جو حدیث میں نے بیان کی ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. جو استغفار کرتا ہے اس کی مشکل، پریشانی، تکلیف دور کر دی جاتی ہے اور اسے رزق وہاں سے دیا جاتا ہے جہاں سے گمان بھی نہ کرے. اب ساری پریشانیاں ان مسائل کے گرد گھومتی ہیں. اولاد کا مسئلہ، مال کا مسئلہ، پریشانی، تکلیف، مسائل. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ استغفار پڑھو ہر طرح کی پریشانی کے لیے. اور میں ایک بات بتاؤں، یہ غلط فہمی ہے کہ استغفار جو ہے وہ گناہ گار کے لیے. دنیا کی محبوب ترین ہستی، اللہ کے سب سے محبوب، جن میں غلطی گناہ تو سوچا بھی نہیں جا سکتا، بے شک، وہ فرماتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں دن میں اللہ سے 100 بار استغفار کرتا ہوں. اس کی مختلف وجوہات ہیں. بعض وجوہات، حضور سے پوچھا گیا حضور آپ تہجد پڑھتے ہیں، پاؤں سوج جاتے، کیوں پڑھتے ہیں اتنا؟ میں اللہ نے مجھ پر فضل کیا ہے تو میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. تو یہ ایک شکرانے کا طریقہ بھی ہے. یہ ایک استغفار کرنا اللہ کے سامنے اپنے آپ ہمیں بھی سکھانا تھا. بالکل یہ بھی ہے کہ اپنے آپ کو پاک سا سمجھ کے استغفار کو چھوڑ نہیں دینا. ہر بندے میں غلطی ہے میرے بھائی. صحیح بات. میں بھی پاک نہیں ہوں، آپ بھی پاک نہیں. کہیں نہ کہیں چھوٹی ہے، بڑی ہے، غلطی ہے. تو اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو اس چیز میں سے نکالنے کی ضرورت ہے. تو اس لیے استغفار کرنے سے خیر اور برکت ملتی ہے. ایون پریشانیوں میں جادو کی پریشانی بھی بسا اوقات دور ہو جاتی ہے. تو اس لیے استغفار کا مقصد اور مطلب کو سمجھیے اور اس سے خیر حاصل کیجیے، نہ کہ اس کو نیگیٹو سوچ کے پتہ نہیں کیوں دیا، میں بہت ٹھیک ہوں، میں بہت عمل کرتا ہوں لہذا مجھے ضرورت ہے. تو ایسا معاملہ نہیں ہے. اس سے بڑی خیر ملتی ہے، بڑی برکت ملتی ہے. تو اس کو پڑھیں اور خیر اور برکت